بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ یہودیوں کو بندر کیوں بنایا گیا اور وہ یہودی کس نبی کی قوم تھے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ با کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامک گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراغی اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان میں زیادہ تر لوگ مچھیرے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن ان کے لیے مچھلی کا شکار حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں حلال کر دیا، اور ان کو اس طرح آزمائش میں ڈالا کہ ہفتے والے دن باقی دنوں کے مقابلے میں مچھلیاں زیادہ آتی تھی۔ اب شیطان نے انہیں ورگلانا شروع کر دیا اور ان کو یہ ہیلا سمجھایا کہ دریا سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو، اور اس طرح پانی مچھلیوں سمیت حوض میں آ جائیں گی اور اس میں قید ہو جائیں گی اور تم اتوار کو شکار کر لینا۔ آخرکار لوگ شیطان کے بتائے ہوئے اس مشورے میں آ گئے۔ اب ان یہودیوں میں 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر الگ ہو گئے، ان کے ساتھ سارے رابطے ختم کر دیے۔ اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جن کو برا تو لگتا تھا لیکن وہ خاموش رہے، مگر دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو نافرمان اور سرکش تھے، جنہوں نے حکم خداوندی کی علانیہ مخالفت کی اور ہفتے کے دن ہیلے بہانوں سے شکار کرتے تھے۔ اب جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کیا اور جس گروہ نے منع کیا تھا انہوں نے اس گروہ سے رابطے ختم کر دیے تھے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی علانیہ نافرمانی کی ہے، اب ہم ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے۔ اب انہوں نے گاؤں کی تقسیم کر کے درمیان میں دیوار بنا دی۔ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ایک طرف ہو گئے اور نافرمان ایک طرف ہو گئے۔ اب دونوں طرف آمد و رفت کے لیے ایک دروازہ بھی بنا دیا گیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے نافرمانی کی ہے اور ہفتے والے دن بھی شکار کیا ہے، آپ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان خطاکاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا اور خطاکاروں میں سے کوئی دوسری جانب نہ آیا، تو اس دوسری جانب کے لوگ دیوار پر چڑھ کر یہ دیکھنے لگے کہ ماجرا کیا ہے، آج کوئی بھی وہاں سے اس طرف نہیں آیا۔ جب انہوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بندر بن چکے تھے، ان کے چہرے مسخ ہو چکے تھے، اور پھر جب دروازہ کھولا گیا وہ لوگ جو بندر بن چکے تھے وہ داخل ہوئے، اور اب کوئی لباس کو سونگھتا تھا، اپنے رشتہ داروں کے قریب بھی آتا تھا، پر وہ لوگ کسی کو نہ پہچانتے تھے، لیکن وہ بندر پہچانتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کو سونگ کر روتے رہتے تھے، پر دوسرے لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ کون ہے اور یہ میرے رشتہ داروں میں سے کون سا فرد ہے۔ یہ 3 دن تک زندہ رہے، لیکن ان 3 دنوں میں کچھ کھا پی نہ سکے، یوں ہی بھوکے پیاسے مر گئے، اور دوسری جانب شکار سے منع کرنے والا گروہ سلامت رہا۔ اور قول یہ ہے کہ دل سے برا کہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے بچا لیا۔ اس واقعے کا بیان سورۃ البقرہ میں بھی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اور یہ واقعہ تفصیل سے سورۃ اعراف میں بھی موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آئیں۔ اسی طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے، اور شاید یہ ڈرے۔ اور پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب برے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو محترم ناظرین، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنا فرما بردار بنائے اور رزق حلال کمانے والا بنائے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمارے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔